بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ عمر فاروق صاحب۔ آپ نے BS ترجمہ کیا اور آگے MS عربک کیا، آگے PhD میں عربک میں آپ کا مقالہ چل رہا ہے۔ آپ قطر میں ٹیچنگ کر رہے ہیں عربک کی۔ آج ہمارا عنوان ہے ہمارے بچے اور قرآن، ایک حافظ قرآن سے مکالمہ۔ عمر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کو خوش آمدید کہتے ہیں، بائے ہمیں عزت بخشی۔ تو یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنا حفظ کے ساتھ لگاؤ بتائیں اور اس کا سارا جو آپ نے دورانیہ آپ نے گزارا، حفظ کیسے کیا، کیسے اس کی طرف شوق آیا، اور حفظ کے بعد کا مرحلہ تھوڑا سا پہلے بات کریں، پھر آگے مکالمہ جاری کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو میں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اور یہاں پہ عزت افزائی کی، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جو میں اپنی سٹوری شروع کروں گا سب سے پہلے، تو اس میں تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ والدین کو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بچوں کا کوئی بھی اہم فیصلہ جو لینا ہوتا ہے وہ مینلی جو ہے وہ پیرنٹس ہی لیتے ہیں۔ تو بچپن میں بندے کو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود سے سلیکشن، خاص طور پہ جب قرآن سے ریلیٹڈ کوئی سلسلہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی سٹیپ لینا ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ بالکل بنیادی طور پہ اور بنیادی اکائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہوتی ہے کہ پرائمری کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے کچھ لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں، یا اس کے فوراً بعد لیتے ہیں، یا اس سے پہلے لے لیتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا کچھ سلیکشن کینڈیڈیٹ کے لیے بچتی نہیں ہے کہ وہ خود اس نے فیصلہ لیا ہو۔ اس طرح کا بہت کوئی نادر نایاب ہی کیس ہو تو ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس بندے کو کافی سارے کرائسس بھی ہو، ایک ٹریڈیشنل روایتی مدرسے میں چلا جاتا ہے، پھر وہ جا کے ایک 3 سال 4 سال کا جو بھی ڈیوریشن ہو اس میں کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس نے واپس آنا ہوتا ہے، اس نے جو ہے نا اس کو پھر ایک معاشرہ اس سے متقاضی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے آئے اس سٹریم میں اور کچھ نہ کچھ کرے۔ تو وہ اس کے لیے ایک نیا سفر ہوتا ہے اور انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر کچھ ایشوز یہ آتے ہیں کہ وہ یہ والی چیز سنبھالے کہ وہ چیز سنبھالے، تو اس کو دونوں چیزوں کو آگے لے کے چلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ واپس آ کے جو اس نے موڑ کاٹا ہے اس میں ہی اس کے جو وہ ہیں، کیونکہ حفظ کو جوائن کرتے وقت ہی اس کے جو کلاس تھی یا جو کیٹیگری تھی جہاں پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کلاس فیلو تو ختم ہو گئے اس کے۔ تو اس نے جب بھی نئی شکلوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ ایک چیلنج، ہر مرتبہ جب آپ نئی ٹیم کو جوائن کرنا ہے تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو انس نہیں ہے اور ان کو آپ کے ساتھ انس نہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک غیر جنس آ کے بیٹھ گیا کسی دوسرے اس میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر بندہ ثابت قدم رہے تو اللہ پاک اس کے لیے رستہ کھول دیتی۔ تو میں اس پہ یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن میں اس میں آپ کے سامنے ایک دوسرا تجربہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یہ مین پریکٹسز میں چل رہا ہے کہ لوگ بچوں کو اس میں ڈالتے ہیں، پھر وہ واپس آ کے کالجز میں اسکولز میں پڑھتے ہیں، بچے آ کے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں یا مدارس میں جاتے ہیں، مدارس میں پڑھ کے پھر اپنی عملی لائف میں کہیں نہ کہیں پہ جا کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سلسلہ اس طرح کا ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں۔ لیکن جو چیز میں نے وہاں پہ دیکھی ہے وہ طلبہ کے عرب ملک میں ممالک میں، جو وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے قرآن کو ہر شخص نے موسٹلی جوائن کرنا ہے، اور وہ ان کا جو تعلق ہے وہ دائمی، وقتی نہیں کہ وہ چھوڑ کے اس کو جا رہے ہیں، پھر وہ ایک دوسرا پہلو آ گیا، پھر موڑ کاٹ رہے ہیں، پھر اس کو وہ ایک کالج والا اور سکول والا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، نہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب جی آپ اگر آن جاب ہیں یا آپ جس ٹائم بھی گا تو کہ اب تو عمر کا وہ حصہ گزر کے، آپ نہیں، آپ نے قرآن سے تعلق کو قائم جوڑنا ہے اور اس کو چلا کے چلنے دینا ہے۔
جب تک سانس چل رہی ہے. وہاں پہ ایک میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک جیسے آپ تھوڑا سا ٹائم مختص کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے. کچھ لوگ ہیں واک کے لیے کر دیتے ہیں, صحت کے لیے آپ نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے, 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے, دوستوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ آپ نے پارک میں جانا ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو ٹیوشن پہ لے کے جاتے ہیں, ہر چیز کے لیے آپ نے ایک ٹائم مختص کیا ہو. ٹھیک ہے, گھر کے کام کاج ہیں جو وہ اس کے لیے ایک ٹائم, ایون یہ کہ ہفتے بعد بھی ہے اس کے لیے ایک ٹائم مختص کیا ہوا ہے. گھر والوں کے ساتھ کہیں پہ جانا ہے اس کے لیے بھی ہفتہ وار کچھ نہ کچھ ٹائم مختص کیا ہوتا ہے کہ ایک بار یہ نمٹانا ہے. تو ہر چیز ایک ٹائم لائن میں چل رہی ہے. اس میں ہمارے پاس قرآن نہیں ہوتا, قرآن سیکھنے کا عمل اس میں نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہمیں چاہیے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. پیشہ ورانہ افراد جو ہے اگر وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ مستقل لے کے چل رہے ہیں قرآن کو تو وہ اس کیٹیگری میں ہے, وہ بہت بہتر ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک چیز جوائن کریں پھر اس کو 5, 10, 8, 15 سال کے لیے چھوڑ دیں پھر واپس آئیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز جو پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر اور وہ دائمی تعلق ہے. اور اس میں آپ صرف بچوں کو نہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ ابندر جی بچے نے حفظ پا دیتا ہے, یہ کیا پا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا اس کا باپ پڑھتا ہے؟ اس کی ماں پڑھتی ہے, اس کے بڑے بہن بھائی روز قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں, 20 منٹ پڑھتے ہیں, اس کا جو تعلق قرآن سے کیسے استوار ہوگا؟ مطلب پا دیتا ہے پھر وہ کر لے گا, پھر وہ آ جائے گا, پھر وہ چھوڑ دے گا. وہ اسی کا ہی کام تھا, ہوگا کہ تجھے جو پڑھایا تو بس 3 سپارے آ گئے ختم والے, تو پڑھ دے 5. تو ان لوگوں نے جیسے نہیں پڑھنا. تو قرآن کا جو تعلق ہے وہ سب کو, جیسے سب نماز کے لیے, سب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اکٹھے, سب معاملات میں وہ شریک کار ہوتے ہیں, اسی طرح قرآن کو بھی 20 منٹ دیتے ہیں سارے گھر والے. تو وہ بہتر نہیں کیا 30 منٹ, آدھا گھنٹہ. اور کوئی بندہ اگر 2-3 صورتیں حفظ کر لیتا ہے, 5 کر لیتا ہے, 10 کر لیتا ہے, 10 پارہ کر لیتا ہے, وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کوئی ایک لمبی پلاننگ شروع کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر آ جائے اور پھر یہ کر دے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بندے نے سورہ یاسین پڑھی ہے, وہ روز پڑھتا ہے, وہ بہت بہتر ہے. ناغہ نہیں کر رہا, 20 سال سے ناغہ نہیں کیا تو اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس شخص سے کہ جس نے اماں پارہ حفظ کیا, کہ جس نے اماں حفظ کر لیے اور 20 سال ہو گئے مڑ کے پڑھا ہی نہیں ہے, اللہ یہ کہ کبھی ختم کی طرف سے باری آ جائے. تو ہمیں میرے خیال سے کچھ ایسا سٹیپ لینا چاہیے کہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں اس کو جگہ دیں, اور کسی ایک شخص کی زندگی میں نہیں, پورے گھرانے کی. بہت اچھا آپ نے عمر بھائی بتایا. آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جس طرح ہم صرف ایک مہم لے کر آئے ہیں کہ ہمارے بچے اور قرآن, تاکہ یہ بیک وقت والدین کو بھی متوجہ کر رہا ہے ہمارا یہ عنوان, اور بچوں کو بھی جو حفظ میں اور قرآن کی ناظرہ میں بھی بنانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن عمر بھائی کی آج بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ قرآن مہم جو ہے یہ تو عالمگیر مہم ہے, مسلمانوں کے لیے, غیر مسلمانوں کے لیے, ہر طرف ہر بدے کے تک پہنچانا اور اس پہنچنا یہ ضروری عمل ہے. اور ان سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس کو اپنی دائمی جو روٹین ہے اس میں لے کر آئیں. جس طرح مثلا ہم یہاں میں تھوڑی سی انہی کی بات کی ایکسٹینشن میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کئی ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں, فیملی کنسلٹنسی ہوگی یا اسی طرح کوئی نفسیاتی کنسلٹنسی ہوگی, ٹھیک ہے, یا اسی طرح کسی بھی قسم کی ہوگی, تو وہ جہاں یہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں, آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, آپ اپنی ورزش کا خیال رکھیں, ساتھ وہ اگر یہ بھی بتائیں, تجویز کریں, ہماری التجا ہے اس فورم سے کہ قرآن کے پڑھنے کا بھی کوئی کچھ تھوڑا سا وقت پکا مستقل ہو جائے. جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو, وہ اللہ کے ہاں محبوب کام ہے. کوئی اور عمر بھائی اس پہ آپ ہمیں بتانا چاہیں, اپنا تجربہ آپ کا کیسا رہا اس پر اگر آپ تھوڑی سی بات کریں, اور آپ اگر تھوڑا سا کوئی اپنے معمول کی طرف, اپنا جو معمول ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بتائیں, تاکہ ایک زندہ ہمیں مثال بھی ہمیں بھی ملے, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ملے کہ آپ کا کیا روٹین ہے قرآن کے ساتھ, تعلق کیسے ہے, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو حفظ کیے ہوئے, اور آج آپ قرآن کے ساتھ کس تعلق پہ کھڑے ہیں اور
کیا ایک آئیڈیل اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو کتنا ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، اور خاص طور پر جو حافظ ہے اس کا بتائیں۔ وہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پروفیشنل لائف میں اگر آپ آن جاب ہیں تو اس میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کہ اگر آپ اس بنیاد پہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ روز ہی کچھ نہ کچھ تلاوت فرمائیں گے، تو یہ اگر آپ اس کو استوار رکھتے ہیں، ایون یہ کہ 4 سے 5 پیجز بھی آپ پڑھتے ہیں اپنے باوجود اسائنمنٹ کے، ٹھیک ہے، یا اس وقت میں جب آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے، جب آپ ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک ٹائم مختص کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کسی دن نہیں پڑھ سک رہے، تو اس دن بھی 2-3 پیج نکال کے پڑھ لیں، تاکہ وہ جو تعلق استوار ہے وہ استوار رہے، اور اس دن پہ بھی اللہ پاک کی طرف سے برکات کا نزول ہو جیسا کہ عام دنوں میں ہو رہا ہے۔ تو پروفیشنل لائف میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں مقدار کو کم کر دیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس جیسے اس کی جو ہے اسائنمنٹس ہیں آپ کی، جیسے آپ کو سپیس ملتی جاتی ہے، تو آپ اس کو کم از کم 2 سے 3 پارے کوشش کریں کہ اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے تو 1 گھنٹہ کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ہے اس کو لازمی دیں۔ اگر نہیں دے رہے اور کوئی لوڈ ہے آپ پہ، تو پھر آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ میں نے تعلق کو استوار رکھا ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ نے 2 پیج پڑھ لیں کہ یہ جو ہے آج والا دن، آج کا سورج چڑھا ہے، آج کا سورج غروب بھی ہوگا، تو آج کا آؤٹ پٹ میرا کچھ ہونا چاہیے، چاہے 2 پیج ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی پیاری بات کی ہے ناظرین، ایک بہت ہی ایک منطقی حکمت عملیہ بتا دیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کام کی وجہ سے قرآن سے بندہ رہ جاتا ہے۔ میں تو کم سے کم اپنا کہوں کہ بہت ہی زیادہ غفلت ہے، لیکن جن کا تعلق ہے کوئی کچھ زبانی کچھ پڑھتے ہیں، جیسے انہوں نے یاسین کے سورہ یاسین پڑھنے کا بتایا، تو انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کو کچھ تھوڑا کم کر لیا جائے لیکن کنیکٹ رہا جائے۔ اور دوسرا جو انہوں نے بہت ہی اچھا کہا کہ آج کا سورج چڑھا ہے، یہ یعنی کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آج ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اسے کوئی وہ اپنا وہ کیا نام ہے ذمہ داری صرف اور اس طرح بوجھ یا اسائنمنٹ سمجھ کے قرآن سے نہ رکھا جائے، بلکہ محبت سے پڑھا جائے۔ اس کو ایک ضابطہ حیات ہے، ہماری ضرورت ہے روحانی جسمانی، ہماری نشو و نما کی اور ہماری بہتری کی، حفاظت کی، اس میں ساری معاملات ہیں۔ تو قرآن سے وابستہ رہیں۔ عمر بھائی کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو اس کے بعد بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ یہ ایک دین کے معاملے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک جگہ ویسے نظر سے گزرا ہو جائے کہ دین جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے آپ سے فرسٹ پریورٹی مانگتے ہیں، پہلی ترجیح ہی اس کی بیس پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی دین جو ہے وہ دوسری پریورٹی مانتا ہی نہیں ہے، اور دوسری ترجیح ہوتی نہیں، ترجیح صرف پہلی ہی ہوتی ہے۔ تو اس پہلی ترجیح میں جب آپ اپنے بچوں کے لیے یہ چانس فراہم کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ دین کی راہ پہ چلیں گے تو کہیں سے کسی جگہ سے مطلب ہے کہ کوئی آپ کے جو مسائل ہیں سارے وہ ایک دم سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے مسائل ایسے ہی حل کرنے ہوں گے خود، اس کے لیے اسٹرگل کر کے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پلک چھپکتے میں جیسے آپ دین کی راہ پہ آئیں آپ کے سارے مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ اور نہ کہیں سے کسی پہاڑ کی چوٹی سے ایک سبز چگے والے کوئی بزرگ ظاہر نہیں ہوں گے جو پلک چپکتے میں آپ کے تمام مسائل حل کر دیں اور پھر غائب ہو جائیں، اور آپ کو نہ نماز کا کہیں، نہ زکوٰۃ کا کہیں، نہ حج کا کہیں، آپ نے دنیاوی معاملات ایسے ہی چلانے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت شہید ہوئے ہیں، جنگیں آپ نے لڑی ہیں، تو یہ مسائل ساری دنیا داری بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے، اور اس کے ساتھ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے اسٹرگل کر کے یہ ایک چیلنج کو آپ قبول کر کے آپ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ یہ کوئی فیملی یہ جو ہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ ایک کنبے میں جتنے افراد ہیں ان کے اوپر آپ یہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ ہر ایک بندے نے سورہ یاسین لازمی پڑھنی ہے صبح اٹھ کے، تو اس کے 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آپ اس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہ ہونے دیں،
تو آپ اس کے بعد اسی فیملی کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام کرنے کی طاقت میں یا ان کی کیپیسٹی میں اللہ پاک نے کتنی برکت دیتی ہے، اور کہ وہ اس میں مزید پڑھانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوتے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے عمر بھائی کو سنا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بھائی بہت شکریہ۔